السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح بخاری شریف کے مختصر البخاری کے یہ 16ویں سبق کے اندر آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم کتاب العلم کے ہی چند مزید ابواب انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ترتیب حسب ثابت رہے گی۔ ہر باب کے تحت جو حدیث آئیں گی پہلے ہم ان حدیث کو پڑھیں گے، پھر ان کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے مفردات کی وضاحت اور تشریحی نکات وغیرہ کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے یہ باب ما جاء فی العلم، علم سے متعلق ہی کچھ مزید ان کے آداب یا مختلف جو طریقے ہیں تعلیم و تعلم کے، ان سے متعلق کچھ احادیث اس باب کے تحت امام بخاری نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کے داخل ہوا، اور اس نے مسجد کے پاس اونٹ کو بٹھایا، پھر اسے باندھا اور پھر کہنے لگا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ تو ہم نے کہا کہ یہی شخص جو سفید رنگ کے تکیہ لگائے ہوئے ہیں یعنی یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے پھر اس شخص نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے، یا ابن عبد المطلب۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، نہیں میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ فقال الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلک فمشدد علیک فی المسألہ فلا تجد علی فی نفسی، فقال سل عما بدا لک۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، اور سوال میں آپ سے کچھ سخت رویہ اپناؤں گا، یا کچھ سختی کروں گا، سختی سے پیش آ سکتا ہوں، تو آپ اپنے اپنے دل میں میرے بارے میں خفگی نہ رکھیے، ناراض مت ہو مجھ پر۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں سوجے تم پوچھو، سل عما بدا لک۔ تو اس شخص نے کہا کہ اسألک بربک ورب من قبلک اللہ ارسلک الی الناس کلہم، فقال اللہم نعم۔ کہ میں آپ کے پروردگار کا اور جو لوگ آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کے پروردگار کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ فقال اللہم نعم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس، کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیے ہے کہ تم 5 نمازیں پڑھو فی الیوم واللیلہ، ایک دن اور رات میں؟ قال اللہم نعم۔ آپ نے فرمایا جی بالکل۔ پھر اس نے یہی سوال کیا کہ انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشہر من السنہ، کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس مہینے کے سال میں سے اس مہینے کے روزے رکھو؟
تو آپ نے فرمایا کہ جی بالکل. اس نے پھر سوال کیا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم یہ صدقہ ہمارے امیروں سے لے لو اور پھر انہیں ہمارے فقراء پر تقسیم کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، جی بالکل اللہ نے مجھے. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. کہ پھر اس شخص نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں، اور میں ایمان لایا اس دین پر جو آپ لے کر آئے ہیں، اور میں قاصد ہوں ان لوگوں کی طرف جو میرے پیچھے ہیں میری قوم میں سے، اور میں زمام ابن ثعلبہ ہوں بنو سعد ابن بکر کا بھائی، یعنی اسی قبیلے کا ایک فرد. اس حدیث کے اندر کچھ مفردات کی طرف پہلے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اس میں یہ لفظ آیا ہے نحن جلوس، تو یہ جلوس جو ہے یہ اسم یہ جمع ہے اور اس کا مفرد ہے جالس. یہ جالس کی جمع ہے، یہ مصدر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہے جالس کی. تو یہ مبتدا خبر ہے، نحن جلوس ہم بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، فاناخه ثم عقل. اناخا جو ہے نا، اناخا یریخ اناختن، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کو بٹھانا، اور محاورتاً جو ہے وہ پڑاؤ ڈالنا وغیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے اناخا بالمکان. تو وہ شخص اونٹ پہ چونکہ سوار ہو کے آیا تھا، اس نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر ثم عقلہ، عقل کہتے ہیں اونٹ کو باندھنا، یعنی اونٹ کا جو ہے وہ اس کا ٹانگ جو ہے وہ فولڈ کر کے، جیسے اس کے گھٹنے کو اس کی پنڈی وغیرہ کو ایسے موڑ کے باندھ دیا جاتا ہے، اس کو عقل کہتے ہیں. ثم عقلہ، پھر اس اونٹ کو اس کی پنڈلی سے باندھ دیا، اس کے گھٹنے سے. اچھا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے متکئ بین ظہرانیہ. متکی یہ لفظ تو واضح ہے، اسم فاعل ہے، اور اتکا کا مطلب ہوتا ہے تکیہ لگانا، ٹیک لگانا. یہ جو ظہرانیہم ہے یہ اصل میں ہے ظہرانین، ٹھیک ہے، وہ اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا، تو اصل میں ہے یہ ظہرانیہم، دو یعنی کلمے ہیں. اور جو ظہرانیہم ہے وہ بھی اصل میں تھا ظہریہم. تو یہ ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، اسی کا تثنیہ ہے ظہریہم. تو یہ عام طور پہ الف اور نون یہ سمائی طور پہ اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، لیکن اہل عرب بعض الفاظ کے اندر جو ہے وہ نہیں بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہے نا ہم کہہ دیتے ہیں نفسانی خواہشات، تو نفس کی سے متعلق جو خواہشات ہیں تو بجائے نفسی کہنے کے نفسانی. تو اسی طرح جو ہے وہ ظاہر کا بھی ایسے الف نون جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. تو اصل میں ہے یہ ظاہری ہیں، اور یہ اہل عرب اس ترکیب کو استعمال کرتے ہیں بینہ کے معنی میں، لیکن یعنی یوں ہی معنی کے اندر ایک مبالغے کے لیے اس ان دونوں لفظوں کو کبھی کبھی اکٹھا بول دیا جاتا ہے، تو معنی وہی ہے بینہ ظہرانیہم، یعنی ان کے درمیان. اور یہ تثنیہ کا صیغہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اصل میں پیٹھ سے مراد یعنی کسی کی پیٹھ اس کی طرف ہوگی اور کسی کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی، ٹھیک ہے نا. یعنی انسان کی جو دونوں جہتیں ہیں، جب وہ بندہ کسی کچھ لوگوں کے درمیان ہو، کسی جماعت کے اندر ہو، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، کسی کی طرف اس کی پشت ہوتی ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ بین یعنی ظاہریہم، قوم کی یعنی قوم کے جو افراد ہیں، وہ جو ایک جماعت کے جو لوگ ہیں ان کی پیٹھوں کے درمیان. تو معنی جو ہے وہ اس کا ہم محاورہ یہی کرتے ہیں کہ ان کے درمیان، ان کے مابین.
فلا تجد علی فی نفسک، یہ جو تجد کا لفظ ہے یہاں تو خیر وہ نہیں کا یہ صیغہ ہے، وجد یجد، یہ موجدہ اس کا مصدر ہے. یہ وجد یجد جو ہے فعل تو معروف ہے لیکن ان کے مصادر کئی ہیں، تو مصدر کے اعتبار سے اس کے معنی میں فرق پڑتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ وجد یجد وجودن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وہ پایا جانا، عدم سے یعنی وجود میں آنا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح وجد یجد وجدان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی گم شدہ چیز کا مل جانا، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وجد یجد موجودتاً کا مطلب ہوتا ہے اگر موجودہ مصدر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، خفا ہونا کسی پر. تو اعلیٰ اس کے لیے سیدھا کے طور پہ اس کو استعمال ہوتا ہے. تو باقی فعل وہی ہے لیکن مصدر کے استعمال سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بہت سے الفاظ عربی میں ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ مصدر کی وجہ سے معنی کا فرق پڑ جاتا ہے. جیسے وعدہ یعید، وعدن اگر ہو تو وعدہ کرنا، وعیدن اگر ہو تو ڈرانا. الشیطان یعیدکم الفقر، ٹھیک ہے، واللہ یعیدکم بالمغفرہ. تو دونوں جگہ پہ یعید کا لفظ ہے لیکن ایک وعدہ سے ہے اور ایک وعید سے ہے. اور بھی عربی میں بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ موجودہ اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خفا ہونا. سل عما بدالک، سل تو آپ جانتے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ ہے، سل بنی اسرائیل قرآن پاک میں بھی آتا ہے. تو بدا یبدو بدون یا بدون اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. تو سوجنا اس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ کسی چیز کا جو ہے وہ مطلب یہ کہ کسی چیز کی طرف انسان کی جو ہے وہ اس کی کوئی رائے بن جائے تو اس کو سوجنا، ظاہر ہونا. تو یہ دونوں جو ہے وہ مانا. اللہ ارسلک، یہ جو لفظ ہے اللہ یہ اصل میں ہے اللہ، اس میں ایک حمزہ استفہام کا ہے اور ایک لفظ اللہ کا حمزہ ہے اس میں جلالہ کا. تو عام طور پہ تو یہی اصول ہے کہ حمزہ استفہام اگر حمزہ قطعی کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ یعنی دونوں کو لکھنے میں اور پڑھنے میں جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے. جیسے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، ٹھیک ہے. اسی طرح انت قلت للناس وغیرہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اس طرح استعمال ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ الف لام جو ہوتا ہے نا، الف لام تعریف کا، یعنی جو معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام استعمال کرتے ہیں، اس کا قانون تھوڑا سا مختلف ہے. اگر اس کے اوپر حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو ہم وہ ال کا جو حمزہ ہوتا ہے الف، اس کو ہم الف میں بدل کر اس کو مدہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ آگے وہ حرف ساکن آ رہا ہوتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ مدہ میں تبدیل یا وہاں پہ مد بن جاتی ہے. تو اس حمزہ کو یعنی ساکن کیا تو وہ حرف مدہ بن جائے گا. تو یہ ہے اللہ، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، اللہ خیر عما یشرکون. اور بھی ہے یعنی قل آذکرین حرم ام الانثیین، یعنی آل آنا وقد عصیت قبل. تو جہاں پہ بھی حمزہ استفہام ال تعریف کے اوپر آئے گا تو دوسرا حمزہ جو ہے وہ الف میں بدل کے یہاں پہ اس کو ہم مدہ کی صورت میں ہم پڑھ لیتے ہیں. اچھا، اللہم نعم، یہ ایک بڑی یونیک سی تعبیر ہے. عربی میں ویسے تو اکثر استعمال ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا اللہم عام طور پہ تو دعا کے معنی میں، یعنی وہ یہ ایک ندائیہ جملہ ہے، اے اللہ، اے اللہ کے معنی میں، یا اللہ، ٹھیک ہے نا. اس کی اصل آپ نے پڑھی ہوگی صرف کے اندر. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو اور بھی عربی زبان کے اندر مختلف مفاہیم کے لیے اس کو بول دیا جاتا ہے. مثلا یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی نادر قسم کا استثناء ہو تو آپ نے اس کو ذکر کرنا ہے کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے اللہم الا ان یکون کذا، کہ ہاں
ایک معمولی سی صورت یہ ہو سکتی ہے تو آپ اس وقت اس لفظ کا استعمال کر لیتے ہیں، یا اسی طرح بس اوقات کوئی سوال کے جواب میں جو ہے نا وہ پورے طور پہ کسی چیز کو، کسی کا یقین دلانے کے لیے آپ لفظ اللہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں، اللہم لا یا اللہم نعم، تو یہ ایک سائل کو مکمل طور پہ ایک یقین دہانی کے لیے جو ہے وہ اس کا، اور یا یہ ہے کہ بطور تبرک کے کسی لفظ کے ساتھ، تو یہاں دونوں ہی احتمال ہیں، تبرک کے طور پہ جملے کا آغاز جو ہے اللہم سے کر لیے، تو یہاں اس کا معنی وہ نہیں ہم کریں گے ندائیہ یعنی اے اللہ، جی، بلکہ مخاطب تو وہی شخص ہے، یہاں پہ اللہم کا لفظ جو ہے یہ صرف ایک اپنے جواب میں ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایک یقین دہانی کی کیفیت، اس کو یقین دلانے کے لیے لفظ اللہم استعمال کیا گیا۔ اچھا، انشدو کا باللہ، یہ انشدو کا یہ اصل میں اسألو کا باللہ اسی معنی میں ہے، اس لفظ کو بھی اس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کسی سے کچھ پوچھنا ہو، دریافت کرنا ہو، انشدو کا باللہ کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ چیز پوچھتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا واقعہ ہے کہ حضرت زمام بن ثعلبہ وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف اپنے اطراف و یعنی جوانب وغیرہ مختلف ریاستوں کی طرف، قبائل کی طرف قاصد بھیجے دعوت وغیرہ کے سلسلے میں، تو ایسے ہی ایک قاصد جو ہے وہ ان کے قبیلے میں بھی گیا اور اس نے جا کے بتایا، بنیادی اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا، تو حضرت زمام جو ہے وہ تعلیمات وغیرہ تو اسلام کی وہ پہنچی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی تصدیق یا تصدیق وغیرہ کے لیے انہوں نے مدینے کا وہ سفر کیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کچھ سادہ سے انداز میں کچھ سوالات کی صورت میں اسی قاصد کی ان باتوں کو جو ہے وہ اس کی تصدیق اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ آخری دور کا واقعہ ہے، یعنی 9 ہجری کا جو عام الوفود کہلاتا ہے، اس میں بہت سے وفود آئے، تو حضرت زمام بن ثعلبہ بھی بظاہر جو ہے وہ اسی، کیونکہ بعض روایات میں اسی قصے کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ذکر ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات سے منع کر دیا تھا، قرآن پاک میں ہے نا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو پھر ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسے کوئی دیہاتی قسم کے لوگ آئیں اور آ کے بڑے کھل کے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات کریں اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع مل جائے، تو وہ پھر آگے حضرت زمام بن ثعلبہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسے ہی کسی موقع پہ حضرت زمام بن ثعلبہ تشریف لائے، تو ظاہر ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر یہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے اور وہ بالکل آخر میں نازل، تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی تشریف آوری جو ہے وہ 9 ہجری کے لگ بھگ ان کی ہوئی ہے، اور انہوں نے آ کے پھر بہت سادہ انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کچھ سوالات کی صورت میں جو ہے وہ ان باتوں کی تصدیق کی جو پہلے ان تک پہنچ چکی تھی۔ اچھا، یہ حضرت زمام بن ثعلبہ کو ان کی طرف دعوت تو پہلے پہنچ چکی تھی، لیکن کیا یہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، یہ مسلمان اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہوئے ہیں؟ اس میں محدثین کی دونوں رائے ہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن محض ایک تصدیق کے طور پہ انہوں نے کہ چونکہ یہ آگے چاہ رہے تھے کہ اپنے پورے قوم قبیلے کو بھی اس دعوت کے اندر، تو انہوں نے چاہا کہ اس سے پہلے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو کے
ایک مرتبہ اس کی تصدیق کر لی جائے. اور تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ابھی بظاہر جو ہے ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہو چکے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تشریف آوری کا جو ان کا انداز ہے گفتگو کا، اور جس انداز سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں یا محمد کہہ کے، اور اسی طرح تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ اس میں انداز یقین کا نہیں ہے، یعنی سوالات کو انہوں نے تھوڑا سا شک کے انداز میں پوچھا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے تک، اس تصدیق حاصل ہونے تک جو ہے وہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور پھر جو ہی وہ تصدیق ہوئی تو انہوں نے پھر فرمایا کہ آمنت بما جئت بھی، کہ اس کے فوراً بعد جو ہے یہ ایمان لے آئے. بہرحال یہ دونوں آراء ہیں. ان بعض حضرات نے پہلی رائے کو راجح قرار دی ہے، بعض نے دوسری رائے کو راجح قرار دیا ہے. بہرحال اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کا یہاں تو عنوان جو ہے تجرید کے اندر بہت مختصر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عنوان دیا ہے وہ کچھ طویل ہے، اور اس میں وہ جو حدیث نقل کرنے کے دو طریقے ہیں، در حقیقت وہ ان کے بارے میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقے جو ہے وہ ثابت ہیں. کہ بس اوقات ایک محدث اپنے شاگرد کو حدیث پڑھ کے سناتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ قراءۃ الاستاذ. اور ایک ہوتا ہے کہ جو شاگرد ہے وہ حدیث پڑھ کے ایک محدث سے اجازت لے لے، اسے کہتے ہیں قراءۃ علی الاستاذ یا قراءۃ علی الشیخ. تو دونوں طریقے جو ہے وہ جائز ہیں. دونوں طریقوں سے اگر یہ استاد کی طرف سے تصدیق ہو جائے تو انسان جو ہے وہ آگے، یعنی وہ اس استاد کی طرف سے وہ شاگرد جو ہے وہ آگے روایت کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت امام ابن ثعلبہ وہ تشریف راگی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، بلکہ ساری وہ جو باتیں ان تک پہنچ چکی تھی پہلے قاصد کے ذریعے سے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صرف تصدیق فرمائی ہے. اور انہوں نے آگے حضرت امام نے فرمایا کہ میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں جو میرے پیچھے قوم، میرا قبیلہ جن کو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں ان تک میں جا کے پہنچاؤں گا. تو میں قاصد کی حیثیت سے ان تک، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ان کو مل گئی. تو بالکل اسی طرح یہ دونوں طریقے جو ہے وہ جائز ہیں. تو حضرت امام ابن ثعلبہ کے اس واقعے سے یہ اصطلاح. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظیم البحرین فدفعه عظیم البحرین الى کسرى فلما قرأه مزقه قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر ایک شخص کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ یہ خط دے دے بحرین کے بادشاہ کو، اور وہ بحرین کا بادشاہ وہ کسرا تک پہنچا دے، یعنی بحرین کا بادشاہ اسے کسرا تک وہ پہنچا دے یا اس کو دے دے. جب کسرا نے وہ خط پڑھا تو اس نے وہ خط پھاڑ دیا، مزقہ، قرأہ سے مراد ہے یعنی کسرا، اس کا فاعل جو ہے ضمیر جو ہے وہ کسرا کی طرف لوٹ گئی. قال، تو راوی کہتے ہیں کہ فدعا علیہم رسول اللہ، کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ ان کے بھی اسی طرح مکمل طور پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یمزقو کل ممزق، مکمل طور پہ یہ بھی ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یہ بد دعا کی. اچھا، اس میں جو ہے وہ
ہم نے یہ جو ترجمہ کیا کہ آپ نے بد دعا کی، یہ دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا، پکارنا، دعا کرنا۔ صلوں کے استعمال سے اس کے معنی میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اعلیٰ صلہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف بد دعا کرنا یا بد دعا دینا، اور لام صلہ ہو دعا لہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دعا دینا، دعائے خیر اس کے لیے کرنا۔ اسی طرح آپ اگر الہ کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں دعا الی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دعوت دینا، ادعو الی سبیل ربک، ٹھیک ہے۔ اور جس سے کوئی چیز آپ مانگیں یا جس کو دعوت دیں اس کو بغیر صلے کے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعا زکریا ربہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا صیغوں کے صلات کے استعمال سے اس کے معانی کے اندر وہ فرق پڑتا جائے۔ یہ حدیث بہت واضح ہی ہے، اس کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخاطبت فرمائی جو مختلف ریاستوں کے اور ارد گرد کی جو بادشاہتیں تھیں ان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پہ یعنی وہ خطوط لکھ کے وہ قاصدوں کے ہمراہ جو ہے وہ آپ نے بھیجے، اور امام بخاری سے ان کا یہ استدلال بھی یہی ہے کہ نقل حدیث کا ایک طریقہ جو ہے وہ کتابت بھی ہے، مناولہ یا کتابت۔ مناولہ جو ہے وہ یہاں تجرید میں یہ عنوان نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ یہ عنوان دیا گیا ہے۔ مناولہ کہتے ہیں کہ آپ ایک محدث ایک کتاب لکھ کے یا ایک حدیث لکھ کے یا حدیث کا ایک مجموعہ وہ لکھ کے اپنے کسی شاگرد کے حوالے کر دے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ آپ میری طرف سے بیان کر سکیں، یعنی وہ اسے تھما دے دے۔ اور کتابت یعنی آپ ویسے ہی کسی کو جیسے خط لکھتے ہیں ایسے اس کی طرف یہ لکھ کے کچھ بھیج دیں، اور بس یہ تحقیق ہو جائے اس جس کو آپ بھیج رہے ہیں کہ وہ آپ ہی کی طرف سے وہ خط ہو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ امام بخاری وہ اگلی حدیث سے بھی اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ پورے طور پہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ خط واقعتاً آپ نے لکھا ہے، تو اس انداز سے بھی آگے اس کی روایت کو آگے نقل کرنا جائز ہے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ نے بھی مختلف ممالک مختلف ریاستوں کی طرف جو ہے وہ اس طرح بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے۔ اچھا، اس یہاں جو واقعہ ہے جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا، تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کر دوں۔ یہاں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا بحرین کے بادشاہ کی طرف، تو یہ جسے بھیجا تھا نا، یہ ان سے مراد ہے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی، اور جو بحرین کا اس وقت کا جو عامر جو بڑا تھا جو بادشاہ تھا وہ ہیں منذر ابن ساوا، منذر بن ساوا۔ اور کسرا سے مراد اس وقت جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، یہ نوشیروان کا پوتا ہے، یعنی پرویز، خسرو پرویز یا کسرا پرویز اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کسرا تھا، تو اس بدبخت نے جو ہے وہ جب یہ خط مقصد یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ براہ راست تو اس تک پہنچنا ذرا مشکل ہے، تو منذر ابن ساوا کی طرف ان کو بھیجا کہ آگے منذر، چونکہ یہ بحرین کا یہ علاقہ جو ہے وہ براہ راست وہ سلطنت فارس کے ماتحت آتا تھا، تو ان کے ذریعے سے وہ خط ان تک پہنچایا جائے۔ تو یہ خط وہ جب اس تک پہنچا تو اس بدبخت نے جو ہے وہ خط پڑھتے ہی خط کو پھاڑ دیا، تو کسی طریقے سے اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بد دعا دی کہ جس طرح انہوں نے یہ خط پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اور اس بدبخت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یمن کا جو اس وقت غالباً بازان یا اس طرح کا کوئی نام تھا، یمن بھی وہ کسرا کی سلطنت کے ماتحت آتا تھا،
اس نے اسے حکم دیا کہ 2 شخصوں کو بھیجا جائے ادھر مدینے، اور یہ جو شخص کو دعویٰ کر رہا ہے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا کہ جو اپنے آپ کو یہ نبی سمجھتا ہے وہ اسے گرفتار کر کے وہ میرے پاس لے کے آئے۔ وہ 2 شخص جب وہاں پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم میرے رب نے تم اپنے جا کے بادشاہ کو بتاؤ کہ میرے رب نے اس کے رب کو، یعنی جو کسریٰ جو ان کا بادشاہ تھا، اسے قتل کر دیا، اسے مار دیا، اور کچھ تعین دنوں کا بھی بتایا کہ اتنے دن پہلے جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا۔ اور یہ مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ وہ پرویز کا جو بیٹا تھا، شیروی شاید غالباً اس کا نام تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا تھا، ایسے ہی آپس میں اختلافات تھے۔ اور بعد میں بچہ تو پر وہ شیروے بھی نہیں، باپ کو جب وہ اختلافات کا علم ہوا تو اس نے کسی طریقے سے کوئی مقوی دوائی کے طور پہ شیشی کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے اندر وہ زہر ڈال دیا تھا، وہ اپنے سامان میں رکھ۔ تو بعد میں جب یہ حکومت میں آیا تو سامان میں وہ چیز ملی، تو اس نے وہ ایک دوائی یا غذا کے طور پہ وہ بھی کھا لیا زہر۔ تو 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اور اس نے اقتدار سنبھالتے ہی شیروے نے اپنے جتنے بھی اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان سب کو قتل کروا دیا تھا کہ کوئی میرا حریف نہ بن سکے اس بادشاہت کی دوڑ میں۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ اس خاندان میں ایسا باقی نہیں بچا تھا۔ بعد میں وہ ایک خاتون جو ہے وہ حکمران بنی، جو بہت جلد جو ہے وہ سارا نظام ان کا جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا۔ تو یہ در حقیقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا، اور جو آپ نے نامہ مبارک کی جو اس نے جس انداز سے اس نے وہ ایک گستاخی کی، تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت جلد انہوں نے دیکھ لیا، بہت۔ اور بازان نے بھی جب یہ وہ اس واقعے کی تحقیق کروائی اور یہ واقعہ سچا نکلا تو وہ یمن کا جو عامل تھا اس کی طرف سے، تو وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ چلیے اگلی حدیث دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من ذهب من فضة نقشه محمد رسول الله كأني انظر إلى بياضه في يدي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، یا راوی کو شک ہے کہ یا آپ نے لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ خط نہیں پڑھتے مگر جو مہر زدہ ہو، یعنی ایسا ہی خط کو پڑھیں گے جو مہر زدہ ہو، یعنی آپ کو ایک مہر بنانی چاہیے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنائی، انگوٹھی بنائی، تو جس کا نقش تھا محمد رسول اللہ، یہ اس میں یعنی اس کا نقش یہ تھا۔ تو گویا میں حضرت انس کہتے ہیں کہ کأنی انظر، گویا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو، یعنی اس انگوٹھی کی سفیدی جو ہے وہ گویا میں اس کی طرف میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، تو کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا ہوا تھا، اور اس انگوٹھی کا وہ اب بھی میرے ذہن میں میری یادداشت اسی طرح۔ اچھا یہاں پہ جملے میں یہ نقشہ محمد رسول اللہ، تو نقشہ یہ مبتدا ہے، اس کی جو ترکیب ذرا دیکھیے، محمد رسول اللہ، یہ پورا جملہ محمد رسول اللہ یہ خود ایک جملہ ہے پورا، مبتدا اور مبتدا محمد یہ مبتدا ہے، رسول اللہ اس کی خبر ہے، اور یہ پورا جملہ اس میں خبری ہے، یہ بن کے یہ ایک خبر واقع ہوا۔ اور آپ نے شاید یہ پڑھا ہو کہ خبر اگر وہ جملہ ہو تو اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عائد ہونا چاہیے جو مبتدا کی طرف ہوگا، لیکن اس جملے میں کوئی ایسا
عائد نہیں ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو محمد الرسول اللہ ہے یہ بحیثیت جملہ اس کی خبر نہیں بن رہا، بلکہ یہ مفرد کی تعبیر میں ہے. اس لیے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انگوٹھی کا نقش وہ یہ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ پھر آگے وہ جو تھا وہ ایک پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی نقش ہو، اس کا نقش جو ہے وہ یہ تھا، یعنی ہادہ. سمجھ لیجیے کہ یہ ہادہ کی تعبیر میں، یا ہادی کلمات، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی تعبیر میں ہے. تو یہ خود ایک مفرد ہے. تو مفرد کی حیثیت سے یعنی اگر وہ جملہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہو تو پھر اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ عائد تو مبتدا کی طرف لوٹے. اس لحاظ سے اس میں کوئی ہمیں ضمیر ایسی نظر نہیں آتی. اس حدیث میں بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کے حوالے سے ایک معمول ذکر فرمایا کہ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ ان سلطنتوں کے اندر اس طرح کے خطوط کا رواج ہے کہ جس میں دیکھتے ہیں کہ کس کی طرف سے آیا ہے، اس کے استناد کو پرکھا جاتا ہے، تو آپ نے پھر یہ انگوٹھی بنانے کا فیصلہ کر لیا. چاندی کی انگوٹھی بنے گی. تو پہلے سونے کی بنائی تھی، اور بعد میں جب وہ سونا کا حکم آ گیا نہیں آ گئی تو آپ نے وہ پھینک دی اور پھر چاندی کی انگوٹھی بنائی. تو امام بخاری کا بنیادی جو استدلال ہے وہ یہی ہے کہ کتابت یہ بالکل حجت ہے. کتابت کے ذریعے سے احادیث کو نقل کرنا، آگے بیان کرنا، ایک تو استاد کا کسی کی طرف وہ احادیث بھیجنا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بشرطے کہ کتابت کے لیے قابل اعتماد ذرائع کا سہارا لیا جائے، جیسا کہ ہمیں احادیث میں استناد کی مختلف صورتیں ملتی ہیں. اچھا، یہ ایک اور باب ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے جو ہے وہ معلمین سے متعلق تھے، اب ایک طالب علم کے لیے ایک ادب آ رہا ہے. تو باب کا عنوان ہے من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. کہ اس سے متعلق جو بیٹھ جائے جہاں پہ بھی مجلس ختم ہو، یعنی مجلس کی جہاں انتہا ہے، جہاں وہ ختم ہو رہی ہے مجلس، تو وہاں یہ پیچھے، یعنی جو پیچھے بیٹھ جائے. اور جو کہیں کوئی گنجائش دیکھے، یعنی خالی جگہ دیکھے کسی مجلس کے اندر، وہاں بیٹھ جائے، تو ان سے متعلق یہ حدیث ہے. عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا لے کے آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ساتھ تھے. یہ جو ہم مسجد نبوی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا یعنی اس لیے کہ یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، تو یہ مسجد نبوی کے ہی واقعات ہیں اور لوگ آپ کے گرد تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تین لوگ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے. اقبلا، مجلس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے، یعنی دور سے ایسے لگا جیسے وہ آنے لگے، لیکن ان میں سے دو جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے اور ایک جو ہے وہ چلا گیا. تو قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دونوں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کھڑے ہوئے. فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. تو ان میں سے ایک نے خالی جگہ دیکھی مجلس کے اندر، تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. اور جو دوسرا تھا وہ بیٹھ گیا ان لوگوں کے پیچھے، یعنی مجلس کے آخر میں جا کے بیٹھ گیا. اور جو تیسرا تھا فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، وہ پیٹ پھیر کے چلا گیا. فَلَمَّا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه.
تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تین شخصوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اما احدهم فابى الى الله فآباه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض الله عنه، کہ ان میں سے ایک نے تو اللہ کی طرف پناہ حاصل کی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی، اپنی پناہ میں لے لیا، اور جو دوسرا تھا وہ اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کا معاملہ اختیار کیا، اور جو جو دوسرا تھا وہ اما الآخر، اور جو یعنی ایک اور شخص جو تھا وہ اس نے منہ موڑا، فاعرض، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ اس میں جو مفردات ہیں اس میں سب سے پہلے یہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ثلاثۃ نفر، یہ نفر جو ہے نا یہ بطور اس میں جمع کے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے 3 سے لے کے 10 تک، یعنی ثلاثۃ رجال کے معنی میں ہے۔ تو ایسے مواقع پہ ہم ویسے تو آپ نے وہ ضابطہ پڑھا ہوا ہے کہ 3 سے لے کے جو 10 تک کا جو ضابطہ ہے اس میں ہم وہ عدد اور معدود کی مطابقت یوں رکھتے ہیں کہ اگر یہ جمع ہے تو عدد اس کا یعنی یہ ہمیشہ معدود جو ہے وہ جمع کی صورت میں لایا جاتا ہے، تو گو یہ لفظ جو ہے وہ واحد کا ہے لیکن ہے یہ اس میں جمع کے طور پہ استعمال، تو یہاں ثلاثہ کا معدود بننے کی اس میں بھی گنجائش ہے کیونکہ یہ اس میں جمع ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ ثلاثۃ رجال کے معنی میں۔ اچھا، فاوا الی اللہ فآواہ اللہ، یہ اوا، یہ پہلا جو اوا ہے یہ مجرد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، ٹھیک ہے، پناہ، جیسے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ اول فتیۃ الی الکہف، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا ہے نا آوا، یہ مزید فی ہے، یعنی پناہ دینا، فآواہ اللہ، آوا آوی وغیرہ، یعنی اس سے اس کا مطلب ہے پناہ دینا، مجرد اور مزید فی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی مثال دے کر وہ سمجھایا ہے کہ علم کے حوالے سے یعنی بنیادی طور پہ طلب علم کے 3 کرداروں کا ذکر ہے، جو کہ یعنی یہ طلب علم کے 3 معیارات بنتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے اندر وہ مکمل رغبت موجود ہے طلب علم کی، اور اس کا ریٹرن اس کو کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا شخص جو بین بین رہتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو کردار ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یعنی اس کے عمل کا آگے اس کو ریٹرن کیا ملتا ہے، تو یہ در حقیقت ان 3 معیارات کو ایک ان کی مثال کے ذریعے سے بات واضح کی گئی ہے۔ یہاں پہلے شخص کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس شخص نے بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ مجلس میں اس کو ایک جہاں خالی جگہ نظر آئی وہ آگے جا کے بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا یہ عمل پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اس کو پناہ دے دی، اور جو دوسرا شخص ہے اس نے حیا کی، یعنی بہت آگے تو نہیں بڑھا، یعنی وہ کہ آگے بڑھنے کی گنجائش تھی لیکن وہ وہیں پہ بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حیا کا معاملہ فرمایا اور اس کے لیے بھی رحمت کا فیصلہ فرما دیا، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو رحمت سے محروم کرتے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی اور وہ دین کی اس مجلس کے اندر شریک ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر رحمت کا معاملہ فرمایا۔
اور تیسرا شخص جو تھا اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے استغنا ظاہر فرمایا۔ اچھا یہ جو دوسرے شخص کا ذکر آیا نا، حیا کا، اس میں تعریف اور مذمت کے دونوں یعنی پہلو موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ اگر تو یعنی حیا سے مراد یہ ہو کہ وہ آگے بڑھنے سے رک گیا، کہ لوگوں کی وہ گردنیں پھلانگ کے وہ آگے بڑھنے سے وہ رکا رہا اور وہ پیچھے بیٹھ گیا، پھر تو یہ پہلے شخص سے بھی افضل ہے۔ یہ تو ایک تعریف والا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیا کا معاملہ اس سے فرمایا اور اس کو بہت زیادہ یعنی اجر و ثواب سے یا اپنی رحمت سے نوازا۔ لیکن یہ ہے کہ بظاہر ایسے سیاق سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے شخص سے مرتبے پہ کم تر ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہاں اس کی حیا سے مراد یہ ہو کہ وہ بھی جانا چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ شرما شرمی، یعنی جیسے وہ کہ میرا ایک ساتھی اب چلا گیا مجلس میں تو مجھے بھی جانا چاہیے، تو یہ اس طرح پہلے والے کی طرح اس میں رغبت تو نہیں تھی، لیکن بہرحال اس نے وہ حیا کرتے ہوئے یہ مجلس کے اندر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہرحال اس کے بجائے اس پہ غضب کا معاملہ فرمانے کی، بہرحال اس سے اللہ تعالیٰ نے حیا کا معاملہ ہی فرمایا اور اس کو معاف فرما دیا اور اس کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیا۔ تیسرا جو شخص ہے نا جس نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کا یعنی مجلس میں نہ آنا وہ یعنی یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عذر نہیں تھا، اور یہ جس انداز سے وعید کے انداز سے ذکر کیا گیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے، بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے وہ منافق ہو، وگرنہ کوئی مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اس طرح اعراض کر نہیں سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ طلب علم کے معاملے کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح جیسے ہے نا سابقو الخیرات، تو یہ طلب علم جو ہے یہ سب سے بڑی ہے، یعنی اس میں جو رغبت ہے یہ علم سب سے خیر کا کی سب سے بڑی قدر ہے۔ تو اس میں بھی یہ جو تین معیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی توجہ بھی جو ہے وہ انسان کی رغبت اور شوق کے اوپر وہ ملتی ہے، تو جس قدر انسان کی رغبت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف توجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ طالب علم کی مجلس میں ایک طالب علم کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے جی آج کی حدیث، باقی انشاءاللہ باتیں لائیو سیشن کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ